صحیح مسلم میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑھی ہوئی تھی، جس پہ ہنڈیا کی مانند، جس طرح اونٹ کے کجاوے ہوتے ہیں اس کی مانند ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کالی چادر تھی۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی اس چادر کے نیچے ان کو لیا، پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں ان کو لیا، پھر مولا علی آئے ان کو لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ آیت تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب حیران کن بات دیکھیں کہ سیدہ عائشہ اس چادر کے نیچے نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ ان کی اہل البیت کے ساتھ عقیدت کا معاملہ تھا، ورنہ امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ میں چادر کے نیچے نہیں ہوں۔ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام نے جب ایک محبت کا اظہار فرمایا، اگرچہ آپ کا اہل البیت ہونا ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، تو سیدہ عائشہ نے اس حدیث کو، جسے حدیث قصہ چادر والی حدیث کہا جاتا ہے، بیان کرنے میں کوئی کنجوسی اختیار نہیں کی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو پنجتن پاک کا کانسیپٹ ہے وہ اماں عائشہ نے روایت کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 4 ہستیاں، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین اور مولا علی علیہ السلام اجمعین، اور نبی علیہ السلام 5ویں ہوئے۔ یہ ہے پنجتن پاک۔ کہتے ہیں پنجتن پاک میں پے جو ہے یہ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے بھائی، حق 4 یار میں جو چے ہے وہ بھی عربی میں نہیں ہوتی، تو وہ خلفائے راشدین حق 4 یار یہ ٹرم ہے، اسی طریقے سے پنجتن پاک بھی ایک ٹرم ہے۔ آپ ویسے اہل البیت کی ٹرم استعمال کر لیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، بہرحال ٹرم استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس حدیث سے نبی علیہ السلام کی کالی چادر ثابت ہو گئی، اور ان ناسبیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک چادر کالی تھی، نہ تمہیں کہتے ہیں کالی کملی والے، لیکن ویسے کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں کا ہے۔ اس سے ایک سٹیپ آگے سیدہ عائشہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر صحیح مسلم میں ہی روایت کر رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ تھا کہ سروانی تیالسی، پرشین امپائر کا جبہ، جس طرح کہ سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے اس طرح پرشین امپائر کا جو جبہ تھا وہ کالا ہوا کرتا تھا، کسروانی تیالسی۔ وہ انہوں نے باہر نکالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو سیدہ عائشہ سے میں نے لیا ان کی وفات سے پہلے، نبی علیہ السلام اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا اپنا کرتا مبارک کالے رنگ کا، چادر بھی کالی، کرتا بھی کالا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں گویا کہ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حال میں ہمیں خطبہ دیا، منبر پر آپ تشریف لائے کہ آپ نے کالے کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے 2 شملے شانوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے، 2 شملے۔ اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ السلام داخل ہوئے مکہ شریف میں تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو آپ کی پگڑی بھی کالی ہوگی، آپ کی چادر بھی کالی، آپ کا کرتا مبارک یعنی کہ جبہ بھی کالا۔ ایک سٹیپ اور آگے المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے مرفوعاً، لیکن وہ روایت کمزور ہے۔ جو صحیح سند ہے وہ حاکم میں ہے موقوفاً سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس لشکر کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آخری مجدد ہیں اور اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کامن ہستی ہیں، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا جھنڈا بھی کالا ہوگا۔ تو جھنڈا بھی ثابت ہو گیا، پگڑی بھی ثابت ہو گئی، کرتا بھی ثابت ہو گیا، چادر بھی ثابت ہو گئی، پیچھے کوئی چیز نہیں بچی۔ البتہ وائٹ پگڑی پہننا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، بلکہ المستدرک للحاکم میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولی اور مجھے خود اپنے ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور ایک چپے کے برابر اس کا شملہ چھوڑا، جس طرح میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ 2 شملے چھوڑنا بھی سنت ہے، ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شملہ ضرور چھوڑنا ہے۔ یہ صدل ہے، اور اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر سے جب کسی نے پوچھا یہ صدل کرنا کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے کیا تھا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، اس میں وائٹ پگڑی کا ذکر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو جنگ میں آگے بھیجا۔ بیسیکلی وہ ایک امن کی علامت تھا کہ ہمیں جنگ کرنے کا شوق نہیں ہے، اگر تم لوگ سرنڈر کرتے ہو تو دیکھو میرا جو ریپ آگے آ رہا ہے اس نے وائٹ پگڑی باندھی ہوئی ہے، کالی پگڑی جو ہے وہ جنگ کی علامت ہے،
اور وائٹ جو ہے وہ امن کی، اس لیے عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے کالی پگڑی کھول کے وائٹ باندھ دی. تو دونوں پگڑیاں ثابت ہیں. اہل تشیع نے اس میں غلو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کالی پگڑی صرف سید باندھیں گے اور غیر سید جو ہے وہ وائٹ باندھیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں جواد نقوی صاحب آپ کو کالی پگڑی میں نظر آئیں گے، لیکن امین شہیدی صاحب بیچارے ہمیشہ آپ کو وائٹ پگڑی میں نظر آئیں گے، کیونکہ وہ سید نہیں ہیں، ان کو کالی پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے بڑوں کی طرف سے. ہمارے نزدیک وائٹ ہو بلیک ہو دونوں ہی سنت ہیں، اور سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر اس کو باندھیں اور سید غیر سید کی تفریق کے بغیر اس کو باندھیں، یہ بالکل درست ہے. پھر غلاف کعبہ وہ بھی کالا ہے. یہ میں ان لوگوں کے لیے جو کالے لباس کو جہنمی سمجھتے ہیں، ایک ایک حوالہ میں نے دے دیا، یعنی پگڑی مبارک، جھنڈا مبارک، کرتا مبارک، چادر مبارک، اور اس کے بعد غلاف کعبہ. قرآن پاک کی سیاہی کالی ہے، یعنی ہماری ساری احادیث کی کتابیں جس سیاہی میں لکھی جاتی ہیں وہ بھی کالی ہیں. تو کالے رنگ سے نفرت نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. نبی علیہ السلام کے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہنا 295 سی لگتی ہے. میں نظر آتی کونسل، اگلے دن ایک بھائی نے نیچے کومنٹس کیے تھے کہ یہ انجینئر صاحب کو پروننسیشن نہیں آتی، یہ جان بوجھ کے نظر آتی بولتے ہیں. جی جناب، میں نظر آتی جان بوجھ کے بولتا ہوں، میں اس کو نظریاتی نہیں سمجھتا. یہ نظر آتی کونسل ہے. اس کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مفتی راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان سے کہوں گا کہ اس محرم میں جو لوگ کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہہ رہے ہیں ان کے اوپر 295 سی لگنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں. 295 اے بھی لگنی چاہیے کیونکہ انہوں نے مقدسات دین کا مذاق اڑایا، اور 298 اے بھی لگنی چاہیے کہ انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کی ہے، کیونکہ وہ بھی کالی پگڑی استعمال کرتے تھے. یہ ساری دفعات جو وقتاً فوقتاً انہوں نے میرے اوپر لگائی ہیں وہ ساری لگتی ہیں. اور 295 بی بھی لگنی چاہیے. ہاں، قرآن پاک کی بھی توہین کر رہے ہیں کیونکہ قرآن پاک کی سیاہی کالے رنگ کی ہوتی ہے. لو سامو، یہ ساری دفعات ان کے اوپر لگتی ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے حضرت معاذ اللہ ہے نا، المعروف ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار حضرت ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، وہ اس جمعے کے ممبر پہ بھی چیخ رہے تھے کہ جی یہ امن کمیٹیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے خلاف بولتے ہیں، جو صحابہ کرام کے حوالے سے غلط لینگویج استعمال کرتے ہیں، انہی کو فرقہ باز کہنا شروع کر دیں، بلکہ امن کمیٹی کا کام ہے کہ وہ مقدمات کٹوائے. یہ ڈرامے بازیاں آپ جتنی مرضی کر لیں، جتنے مرضی جعلی اجلاس بلا لیں، جتنی مرضی امن کمیٹیوں کو متحرک کر لیں، امن قائم تب ہوگا. آسان سا نسخہ ہے کہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر اہل بیت کی توہین کرے اس کو بھی 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کی بھی زبان کاٹ دو. اور اگر کوئی ابو بکر و عمر عثمان امیر معاویہ ابو سفیان کی توہین کرے اس کو بھی جیل میں ڈال دو. یہ ہمیں منظور ہے، ان کو منظور نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد بھی فرقہ وریت پھیلانے والے ہم ہیں. جو توہین نہ کرے وہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے، جو توہین کرے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا فرقہ وریت پھیلاتا ہے، اور جو توہین کرے وہ فرقہ وریت نہیں پھیلاتا. اس کے اوپر بس پردہ ڈالنا ہے، اس کو جی آپ نے برداشت کرنا ہے. امن کیسے آئے گا جی؟ امن آئے گا جی تسی ذرا ٹھنڈے رہو، ابو بکر و عمر دی توہین برداشت کر لو تو امن ہو جائے گا. اور یہ عجیب بات ہے کہ امن قائم کرنا صرف اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سر کے اوپر ہے بس یہ بات، اہل تشیع کی کوئی ذمہ داری نہیں. امن قائم کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر اہل سنت کی ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی ہے. یعنی ایک جگہ توہین ہوئی ہے، ہم اس کی FIR درج کروانے کے لیے تھانے جائیں تو ہم فرقہ وریت پھیلا رہے ہیں. جو درج کروانے جاتا ہے آج کل اس کو سمجھا جاتا ہے یہ فرقہ وریت پھیلا رہا ہے. جو مقدسات کی توہین کرے، چاہے اہل حدیث ہی کرے، چاہے دیوبندی ہی کرے، چاہے بریلوی کرے، اس کے خلاف مقدمے کو بغیر احتجاج درج کریں. بغیر احتجاج از خود آگے بڑھ کر نوٹس لے کر اس کو روکیں. 2 سال کے اندر اندر ملک سے فرقہ وریت ختم ہو جائے گی. تو میں شامل الہی ظہیر صاحب کے لیے ایک چمی دیتا ہوں ایڈوانس میں کہ اس محرم میں آپ مہربانی کریں نا، آپ کے جن مولویوں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کیونکہ تینوں کے آپ ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار، ان تینوں فرقوں کے جن مولویوں نے ماضی میں یا اس محرم میں کالے لباس کو جہنمی لباس ڈکلیئر کیا ہے، سب کے اوپر جو ہے 295 سی کٹوائیں. میں آپ کے ساتھ ہوں، کٹوائیں. ہاں، اس کے بعد میں ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا کہ میرے نزدیک صرف علمی اختلاف ہونا چاہیے، لہٰذا یہ FIR جو ہے وہ خارج کی جائے، لیکن انیشلی ضرور کٹوائیں تاکہ ان کو پتہ چلے. جس طرح ایک حضرت کو پتہ چلا ہے اس کے بعد سے وہ جلسے میں بھی نہیں جا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا کہ FIR کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو حضرت معاذ اللہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر واقعتاً آپ سیریس ہیں
تو مقدمہ ہونا چاہیے جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہہ رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں نا نبی اسلام کے لباس کی. اور خود تو ان کے ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم رسول کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جی اگر کوئی نبی اسلام کی چادر مبارک کے بارے میں اتنا کہہ دے کہ یہ میلی تھی تو وہ واجب القتل ہے. لو سامو، صرف میلا ہونے پہ، جو کہ جینولی میلی ہوتی تھی تو دھوئی جاتی تھی، اور جو جینون کالے لباس کو کہ جہنمیوں کا لباس، اس پہ 295C لگتی ہے، اور تمہارے ابن تیمیہ کے نزدیک واجب القتل ہے. لو سامو نواں والا لے جاؤ. ایس محرم دا تحفہ 1448 ہجری 5 محرم. ابن تیمیہ کے نزدیک سارے وہابی واجب القتل ہو گئے جے. ہاں ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں جہنمیوں کا لباس ہے. اور وہابی میں دیوبندی اور اہل حدیث دونوں شامل ہیں، اور آج کل تو بریلوی بھی تقریباً ادھے وہابی ہو گئے ہیں، ماموں بچاندے وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں.